رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان ٹرانسمیشن کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جھوٹ اور غیبت یہ ایسی مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ جھوٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اور غیبت سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتمہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ناظرین کرام، یہ دو بیماریاں ایسی مہلک بیماریاں ہیں کہ بسا اوقات ہم بے خیالی میں اور کبھی کبھی عادت ہونے کی وجہ سے ہم کر گزرتے، اور اسی عادت کی بنا پر رمضان المبارک کے قیمتی ایام میں بھی ہم اس مہلک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات سے اپنے آپ کو محروم کروا بیٹھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کی خود حفاظت کریں۔ جب ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے اور اپنے اوقات کو کسی اچھے مصرف میں خرچ کریں گے تو ہمیں یقیناً نہ جھوٹ بولنے کی نوبت آئے گی، نہ ہمیں غیبت کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جھوٹ اور غیبت سے رمضان المبارک میں بھی اور عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ ناظرین کرام، ہم بڑھیں گے تلاوت قرآن پاک کی طرف، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمیں آج جوائن کیا ہے مولانا طلحہ نفیس صاحب سے۔ ناظرین کرام، بڑھیں گے آپ قاری قرآن کی طرف، اور آج قاری قرآن ہمارے ہیں مولانا طلحہ نفیس صاحب۔ میں ملتمس ہوں ان سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان ٹرانسمیشن دین کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی پلیٹ فارم سے میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله،
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین اکرام، بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیگمنٹ کی طرف، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیگمنٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں حافظ محمد جلیل صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبدالجلیل رہنما ٹی وی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی سعادت بخشی اور آپ کے سامنے اس پلیٹ فارم پر آنے کی سعادت بخشی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ رہنما ٹی وی کو دن بدن ترقیاں نصیب فرمائے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے لگا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی درود پاک محبت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، صحابہ نے سکھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، صحابہ نے سکھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بنے صدیق فاروق و غنی و حیدر کرار، بنے صدیق فاروق و غنی و حیدر کرار، وہ جن کے من کو بھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، وہ جن کے من کو بھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، خزانہ مل گیا گویا جہاں میں درد مندوں کو، خزانہ مل گیا گویا جہاں میں درد مندوں کو، غریبوں کی کمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، غریبوں کی کمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھٹکنے ہی نہیں دیتا
ہے ان کا اسوہ حسنہ بھٹکنے ہی نہیں دیتا، ہے ان کا اسوہ حسنہ بھنور میں نا خدائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بھنور میں نا خدائی ہے، میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے، میرے سرکار کی باتیں وجود زن کو بخشی آبرو سر پر ردا دے کر، وجود زن کو بخشی آبرو سر پر ردا دے کر، حیا ہے پارسائی ہے، میرے سرکار کی باتیں حیا ہے پارسائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں، اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں، ہمیشہ جگمگائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، ہمیشہ جگمگائی ہیں میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے، میرے سرکار کی باتیں میرے سرکار کی باتیں۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کہ بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ ناظرین کرام، یہ تھے جناب حافظ محمد جلیل صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، بڑھیں گے آج اپنے مہمان کی طرف، اور آج ہمارے مہمان ہیں مولانا اسماعیل ریحان صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب ہمیں جو ہے رمضان سے متعلق جو چیدہ باتیں ہیں وہ پیش فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی وانک لعلی خلق عظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین کرام، رمضان کا مقدس مہینہ زیادہ گزر چکا ہے اور کچھ وقت اس کا باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان میں بہت سی ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو ہم رمضان کے علاوہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنا مواخذہ، اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے تھے، اور کون سی کوتاہیاں ہیں جو اب تک اس مہینے کے حق میں ہم سے صادر ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ان نیکیوں پر جن کی توفیق ہمیں مل رہی ہے، اور توبہ و استغفار ان کوتاہیوں پر جو ہم سے بشریت کے تقاضے ہو رہی ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بے شک آپ اخلاق کی انتہا پر ہیں، اخلاق عالیہ کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اللہ نے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ نوازا، جتنا آپ کے درجات کو، مقامات کو بلند کیا، اور جتنے آپ پہ انعامات و احسانات زیادہ کیے، اسی قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں، آپ کی انکسار میں اور آپ کے احساس تشکر میں اضافہ نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یا رات کا بڑا حصہ وہ قیام اللیل میں گزارتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، حتیٰ تورمت قدماہ، دونوں پیر سوج جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی محنت، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نے اتنے احسانات فرمائے، اتنا مقام دیا، اتنے انعامات فرمائے، تو میں اس کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں کم ہے۔ اور اب ایک اور منظر دیکھیں، سب جانتے ہیں، سیرت طیبہ ہم سب نے پڑھی ہے کہ کس طریقے سے مکہ میں مسلمانوں کو ستایا گیا، مارا پیٹا گیا، اذیتیں دی گئیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکالا گیا، نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ مگر پھر وہ دن بھی آیا کہ مکہ فتح ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر بلند نہیں تھا، اونچا نہیں تھا، بلکہ حدیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ اتنے جھک گئے تھے کہ آپ کا سر مبارک سواری کی گردن سے جا کے مل گیا تھا۔ وہ سواری پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ تو ایسی عاجزی کے ساتھ، ایسی تواضع کے ساتھ، ایسی مسکنت کے ساتھ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا، آج وہی شہر تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اور سیرت کا وہ منظر بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ جب وہ سارے مکہ کے مشرکین آپ کے سامنے حاضر تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، تم سے کیسا میں سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کی برکت تھی، اس کا کرشمہ تھا کہ ان جان کے دشمنوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے حق میں رحیم ہیں، کریم ہیں، انتہائی نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت گیر ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو جو لوگ آپ کے پاس ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو جاتے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ جو ہم نے اس کا بڑا حصہ ہم نے گزار لیا، کچھ دن اس کے باقی ہیں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اور جو اللہ نے احسانات فرمائے ہیں، ان کے تشکر میں ہمارے اندر تواضع آنی چاہیے، ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے، ہمارے اندر انکسار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم نے چند نمازیں پڑھ لیں، ظاہر اللہ کی توفیق سے، روزے رکھیں اللہ کی توفیق سے، لیکن خدا نہ خواستہ شیطان ہمارا ذہن ادھر نہ لے جائے کہ بھائی تو نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، بڑے روزے رکھ لیے ہیں، بڑا بھائی تو ولی بن گیا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں آ رہا تو اصل تو میری اپنی کوتاہی ہے، میری ذمہ داری تھی کہ میں دین کی بات اس تک پہنچاتا، اس کو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا کہ ہماری محبت کے ذریعے وہ مسجد میں کھنچا چلا آتا۔
تو ممکن ہے میری بے توجہی کی وجہ سے یا میری کسی بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارا بھائی مسجد سے دور ہے. تو یہ تو ہماری ایک اجتماعی کوتاہی ہوئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نیکی پہ اترائیں نہیں, اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ توجہ اللہ کی طرف رکھیں. اگر ہم سے کوئی نیکی ہوئی ہے تو اللہ تیرا شکر ہے, تیری توفیق ہے. اور اپنے عیوب پہ نگاہ رکھیں, اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے کتنے عیوب کی اللہ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے, کتنے ہمارے گناہ ہیں جن کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے. تو اللہ کے سامنے جب ہم یہ دھیان باندھیں گے اور یہ ذہن رکھیں گے تو انشاءاللہ نہ کہ کسی نیکی کی بڑائی دل میں آئے گی, نہ تکبر آئے گا, اور نہ ہی کسی مسلمان بھائی کی تحقیر آئے گی. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم ایک بات انہوں نے کہی, مجھے بڑی اچھی لگی اور میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگ جو دین سے قریب آتے ہیں نا, ان کے تو اپنے الفاظ سے اپنا ان کا اسٹائل ہے بہت پیارا بات کرنے کا, میں صرف ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں. انہوں نے کہا کہ لوگ جو دین سے قریب آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے نہیں آتے, یعنی ہمارے نماز کو یا روزے کو دیکھ کے نہیں آئیں گے. بہت سے بہت یہ ہو اگر آپ کو دیکھا جی آپ نماز پڑھ رہے ہیں جی, مغرب سے عشاء تک آپ نے نوافل پڑھے, کوئی عام بندہ دیکھے گا یہی کہے گا ہاں بھائی بڑے نیک آدمی ہیں, اتنا ہی کہے گا, اس سے زیادہ کیا کہے گا. وہ خود دین کی طرف نہیں آئے گا. وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو ہمارے اخلاق کی وجہ سے. اسی طریقے سے غیر مسلم بھی اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف آئے گا تو وہ یہ دیکھ کے نہیں آئے گا کہ یہ مسلمان کتنا بڑا تہجد گزار ہے. وہ تو یہ دیکھے گا اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کی دیانت کیسی ہے, اس کی شرافت کیسی ہے, اس کی تہذیب کیسی ہے, اس کی شائستگی کیسی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے میں نے آیت پڑھی, اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے حق میں رحیم ہے, کریم ہے. اس وجہ سے اتنی بڑی امت آپ کے ساتھ جمع ہو گئی, اور وہی مصداق بن گیا جو اقبال نے کہا تھا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. تو میرے بھائیو دوستو, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اخلاق نبویہ, یہ سیرت کے یہ گوشے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور یہ اخلاق اور یہ چیزیں ہم اپنائیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب کی بات پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں جو ایمان ہے نا, اس کی مثال ایسی ہے درخت کی جڑ. اب درخت کی جڑ تو کسی نے نہیں دیکھی, کسی کو نظر نہیں آتی. یہ جڑ ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر اعمال لگتے ہیں, اور اعمال کی مثال ایسے ہے, اعمال یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کی مثال ایسے جیسے تنا ہے اور شاخیں ہیں. جڑ نہیں ہے تو تنا اور شاخیں ہو ہی نہیں سکتی. پہلے جڑ ہے, پھر تنا ہے, پھر شاخیں. آخر میں کیا جو مطلوب ہے درخت سے, اس کا پھل, یہ سیب کا پھل ہے, یہ آم کا پھل ہے, یہ بیر کا پھل ہے, بیل کا درخت ہے, سیب کا درخت ہے, آم کا درخت ہے. تو جو لوگ درخت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں نا, نہ اس کے تنے کی وجہ سے کرتے ہیں اور نہ جڑ کی وجہ سے. جڑ تو نظر ہی نہیں آ رہی, تنے سے بس یہ ہے کہ درخت ہے. اصل چیز وہ سیب کھاتا ہے, کہتا ہے واہ کیا ذائقہ ہے. آم کھاتا ہے, کہتا ہے واہ کیا ذائقہ ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ آم میرے گھر میں بھی آئے. کہیں سے اس کو نظر آئے گا فوراً خریدے گا, قیمت دے کے خریدے گا. سیب اس نے ایک بار چکھا ہے درخت سے توڑ کے, اور وہ کہے گا پیاری چیز ہے, مزیدار چیز ہے, فائدہ مند چیز ہے, وہ اسے حاصل کرے گا. تو ہمارا ایمان, اس پر اعمال ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے. اس نماز کا, روزے کا, حج کا, اور جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کی ساری نیکیوں کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تواضع آئے اور ہمارے اندر اخلاق ہمارے اچھے ہوں. ہم سب کی عزت کرنے والے بنیں, سب کا احترام کرنے والے بنیں, ماں باپ کی خدمت کرنے والے بڑھیں, بڑوں کا احترام کریں, چھوٹوں پہ شفقت کریں. تو یہ پھل دیکھ کے لوگ پھر ہمارے قریب آئیں گے. جو مسلمان بھائی دین سے دور ہیں وہ دین سے قریب آئیں گے, اور جو بالکل دین سے آؤٹ ہے یعنی غیر مسلم ہے, وہ بھی جب ہماری دیانت کو دیکھیں گے, امانت کو دیکھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی وہ متاثر ہوں گے اسلام سے. یہی طریقہ ہے اپنی اصلاح کا بھی, اور یہی طریقہ ہے معاشرے کی اصلاح کا بھی, اور یہی طریقہ ہے ساری دنیا کی اصلاح کا بھی, جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتا ہے. اور یہی بات آپ نے فرمائی, اللہ نے فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور یہی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں. اور وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی خطبے میں, آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق,
آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ نیکی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی ہے حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ آپ کا نیک ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ سارا جو کہتے ہیں کمپنی ہے، کام کر رہی ہے، سب کچھ ہے، مشینری ہے، انتظامی ہے، آؤٹ کم کیا ہے اس کی نا؟ وہ آؤٹ کم ہمارے دین کی وہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو رمضان کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، جو اس کا مقصد ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، پرہیزگاری ہے تمہارے اندر، اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دعا یہ جو پروگرام ریکارڈ کیا گیا، یہ بھائی ایاز جمیل صاحب نے پروگرام ریکارڈ کیا ہے، جو رہنما ٹی وی کے عنوان سے یوٹیوب پر دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اور ان کا سلوگن ہے دینی رہنمائی ہر طبقے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ تھے جناب مولانا اسماعیل ریحان صاحب جو رمضان سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی، ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے۔ رہنما ہے رمضان۔